بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسے آپ نے پہلے پارٹ میں دیکھا کہ ہم نے کچھ رضی دانا صاحب سے سوال کیا اور وہ صحافت کے متعلق تھے اور ان سے وہ پوچھا کہ وہ انہوں نے مشکل سفر کیسے طے کیا۔ اب ہم اس دوسرے پارٹ میں ان سے یہ گفتگو کریں گے کہ جو موجودہ حالات ہیں ملک کے، سیاسی حالات یا معاشی حالات، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ بہت مہربانی آپ کی، اب آپ سے کچھ ملکی حالات کے متعلق بات کر لیں۔ آپ پاکستان کا اس وقت جو سیاسی منظر نامہ ہے، مستقبل میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو جو پچھلا پروگرام تھا اس کے آخر میں کہا تھا میں نے کہ اب ہمیں ذہنی طور پہ خود کو یہ سمجھا لینا چاہیے، جس طرح ایک خاتون بیوہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو سمجھایا جاتا ہے یا وہ خود کو سمجھا لیتی ہے کہ اب میں نے باقی زندگی جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے میاں کے بغیر گزار دی۔ اسی طرح قوم اپنے آپ کو سمجھا لے کہ ایک ایسی طبقہ، ایک نسل، ایک اقلیت، ایک لوگوں کا گروہ پیدا ہو گیا ہے جس نے بد زبانی بھی کرنی ہے، جس کے پاس کوئی مہارتیں بھی نہیں ہیں، جنہوں نے کوئی کاروبار بھی نہیں کرنا، لیکن انہوں نے ہر ایک کے اوپر تنقید بھی کرنی ہے، ہر راہ جاندے کو وٹا مارنا ہے، ہر راہ جاندے کو گالی دینی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو یہ سمجھا لینا چاہیے، اور یہ اگلے کم از کم 2 سے 3 الیکشن کے اندر یہ فیکٹر رہے گا ہماری سیاست کے اندر۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، جمہوریت کا مطلب ڈائیلاگ ہوتا ہے، ڈائیلاگ سے مسائل کا حل نکلتا ہے، اور جمہوریت میں وہی عناصر جو ہے وہ قابل قبول ہوتے ہیں جو ڈائیلاگ کرتے ہیں۔ میں ذرا فلاسفیکل ہو رہا ہوں لیکن تھوڑا جب رنگ پائیے۔ 5 تجربے ہوئے، ٹھیک ہے۔ ٹرمپ کے فالوور، بریگزٹ پارٹی کے فالوور جنہوں نے برطانیہ کا بریگزٹ کروایا، ٹھیک ہے، مودی کے فالوور، ایک وہ برازیل والے کے فالوور، ٹھیک ہے، اور 5واں یہ ہمارے والا۔ یہ دنیا کے 5 تجربے ہیں جو میرے علم میں ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہوا ہو۔ یہ تجربے کیوں ہوئے؟ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوئے۔ سوشل میڈیا کیا تھا؟ سوشل میڈیا 1 on 1 کمیونیکیشن کو اس نے آن کر دی۔ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، یہ سامنے جو آپ کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے نہیں کہنا چاہ رہا، تو میں یہاں پہ بیٹھا ہوا وہ بات آپ تک کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں تینوں لوگوں کی موجودگی میں، ان کو پتہ لگے بغیر۔ اس کے اوپر بڑی ریسرچ ہوئی کہ کس طرح کا ذہن کس طرح کی انفارمیشن قبول کر سکتا ہے۔ ان اذہان کا ڈیٹا خریدا گیا، کروڑوں ڈالر اس کے اوپر خرچ کیے گئے، پھر اس ڈیٹے کو پروسیس کر کے آپ کو وہ اطلاعات پہنچائی گئی، اس طریقے سے اطلاع پہنچائی گئی جو آپ کے ذہن کے لیے قابل قبول تھی۔ آپ نے اسے حقیقت سمجھ کے قبول کر لیا، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ شخص اس پہ ایمان لے آیا، اب وہ اس کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہے۔ تو ان کے ساتھ ہمیں ایگزسٹ کرنا ہے، لیکن وہ ایسی مخلوق نہیں ہے، وہ ایسا گروپ نہیں ہے، وہ ایسا گروہ نہیں ہے، وہ ایسی کمیونٹی نہیں ہے جس کے ساتھ ڈائیلاگ ہو سکے، جو کہ جمہوریت کا بنیادی حسن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت کے اندر مس فٹ رہیں، اور مس فٹ ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ان کے پاس جب آپ پوچھتے ہیں ان کے کسی بھی لال بجکڑ سے کہ بھائی جان آپ کے پاس پچھلے 3 سال 7 ماہ 21 دن آپ کے پاس کیا فائنانشل ویژن تھا جو آپ کر رہے تھے اور جو آپ نہیں کر سکے، ٹھیک ہے۔ ان کا فائنانشل ویژن ٹوٹل یہ تھا کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ کروانا تھا۔ ڈیفالٹ کرنے کے بعد آپ کی ساری لائبلٹی جو ہیں وہ لے آف ہو جاتی۔ جب آپ نے ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیا تو اس کے بعد آپ کی جو ڈیٹس ہوتے ہیں، ڈیٹر لائبلٹی جو ہوتی ہے نا، یا وہ ری نیگوشیٹ ہوتی ہیں یا وہ لے آف ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ سے برڈن جب ہٹ گیا تو پھر آپ 0 سے لکھنا شروع کریں۔ اتنا بھی کوئی جاہل اور معصوم ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی مطلب کہ ٹیروں والی دکان تو نہیں ہے نا بھائی، یہ تو ملک ہے نا، ٹھیک ہے، اور ایٹمی ملک ہے۔ آپ اس کو ڈیفالٹ کروانے ہوئے چلے ہوئے تھے، ایتھوں لڑائی شروع ہو جاتی۔ ان کے پاس ٹوٹل اکنامک ویژن یہ تھا، وہ انڈوں کٹوں مرغیوں بچوں کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اینی ہاؤ بھائی، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ایک صدمہ پہنچا ہے اس قوم کو۔ اس قوم، دیکھیے پہلی ایک نسل جو تھی وہ ہماری، وہ پاکستان بناتے ہوئے بھگت گئی۔ دوسری نسل جو تھی انہیں بھٹو صاحب نے جیالہ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ جب تک وہ جیالے فوت نہیں ہوئے جو بھٹو صاحب کو جنہوں نے ڈائریکٹ دیکھ رکھا تھا، اس وقت تک پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی۔
ابھی بھی پیپلز پارٹی موجود ہے, 4-5 ہزار ووٹ ان کا ہر کانسٹیچوئنسی میں سے نکل آتا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک نسل ہماری افغان جہاد کا شکار ہو گئی, جن کا خیال تھا کہ جہاد کے ذریعے ہم دنیا کے اوپر انقلاب لے آئیں گے, ٹھیک ہے. وہ بھی نسل, اب یہ چوتھی نسل ہے جو ہماری, جو یوتھیاپے کا شکار ہوئی, اور یہ بھی ساتھ ساتھ نبھے گی. جس طرح جہادی ہمارے ساتھ نبھے, اس طرح یہ نسل بھی ساتھ نبھے گی ہمارے. جالے ابھی تک قائم ہے, لیکن پھر بھی ہم اس موجودہ حالات میں کیا منظرنامہ دیکھتے ہیں؟ منظرنامہ یہی ہے, مستقبل کے اندر الیکشن ہوگی, ان الیکشن کے اندر ایک حکومت آئے گی جو پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. یہ بھی بات ہے, پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہوگی. پی ٹی آئی کے لوگ اندرون ملک بیٹھ کے خفیہ طریقوں سے اور بیرون ملک بیٹھ کے اعلانیہ طریقوں سے اس حکومت کو ناکام بھی کرتے رہیں گے, بد دعائیں بھی دیتے رہیں گے. ان کے ہاتھ کے اندر سوشل میڈیا کا ہتھیار ہے, وہ اس کے بارے میں افواہیں بھی جنریٹ کرتے رہیں گے. آج کی تازہ ترین افواہ یہ تھی کہ 5,000 کا نوٹ جو ہے وہ کینسل کرنے کے لیے ایک نوٹیفیکیشن انہوں نے جعلی تیار کر دیا تھا. وہ واٹس ایپ پہ, کئی واٹس ایپ پہ پھرا بھی ہے. ہاں جی, اچھا, وہ تیار کر لیا تھا انہوں نے. انہوں نے کوئی 850 مرتبہ جو ہے یہ 5,000 کا نوٹ کینسل کیا ہے. یہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے تھے تو اس دن بھی یہ انہوں نے افواہ چھوڑی تھی. یہ پتہ نہیں, یہ یوتھیوں کی فیورٹ افواہ ہے, مجھے اس کے اندر لاجک سمجھ نہیں آتی. آپ کے ہاں جو افراط زر ہو گیا ہے, کسی زمانے کے اندر آپ 1,000 کا نوٹ لے کے جاتے تھے بازار میں, آج کل بڑے 5,000 کا نوٹ آپ نے دینا تو وقت پہ آ جانا. آج میں آٹا لین گیا سی چکی تو ہر پارٹی انہوں 5,000 کا نوٹ دے رہی تھی, اور بڑے سکون کے ساتھ ان کو چینج بھی دے رہا تھا اور چیزیں بھی دے رہا تھا, کیونکہ کسی کا بل جو تھا وہ 1,000-2,000 سے کم نہیں بن رہا تھا. اس افراط زر اور مہنگائی کے دور کے اندر تو ہمیں 5,000 کے نوٹ کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو بند کرنے کی بات کرنے کو لاجک ذہن میں نہیں لگتی. لیکن اس طرح کی وہ افواہیں پھیلاتے رہیں گے. ہمیں ان افواہوں کے ساتھ زندہ رہنا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو 3ری کلاس سے جرنلزم پڑھانا شروع کر دینا چاہیے, تاکہ وہ اصل خبر اور غلط خبر کے اندر فرق کر سکیں. ورنہ جو ہم نے مشین بنا دی ہے نا ان کی شکل کے اندر, اور ان کے ہاتھ میں جو انسٹرومنٹ دے دیے ہیں, ان کو ISPR میں بٹھا کے ٹریننگیں دے دی ہیں, ان کو فوج کا اور فوج کے اندر کا سارا نظام سمجھا دیا ہے. اب وہ مرتے دم تک کھیلیں گے اس کے ساتھ. تو پھر ہمارے ملک کا کیا بنے گا؟ ہمارے ملک کے حالات جو ہیں جی وہ اس سے زیادہ تو خراب نہیں ہو سکتے. نہیں, ابھی بھی جیسے یہ 3-4 دن پہلے, تو اب 2 دن سے ڈالر نیچے آیا ہے, حافظ جی کا ڈنڈا چلا ہے, لیکن یہ تو 500 تک ڈالر کی آوازیں مار رہے تھے. یہ ڈنڈا حال, یہ تو 500 تک آوازیں مار رہے تھے. دیکھیے, ایک بات سن کے انہیں بڑی ان کے روح کو بڑی تراوٹ ہوتی ہے, ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ, فاتحانہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے, اور وہ پہلے بات خود کرتے ہیں, پھر اس کے اوپر ہنستے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. وہ یہ کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. اب کسی بھی یوتھی کو چیک کر کے دیکھ لیں, وہ تو روز ہی کہتے ہیں ڈیفالٹ ہو گیا, پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, عمران خان کے بغیر ڈیفالٹ ہو گیا. اور گفتگو کا اختتامیہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ڈیفالٹ تو ہو چکا ہے, اعلان ہونا باقی. ٹھیک ہے نا. گفتگو کا اختتامیہ یہ ہوتا ہے, بھلے یہ تھڑے پہ بیٹھا ہوا یوتھیا ہو, بھلے یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے آفس میں بیٹھا ہوا یوتھیا ہو, گفتگو دونوں کی سیم لیول کی ہوتی ہے, علم کا لیول دونوں کا سیم. ٹھیک ہے نا. تو اس نسل کے ساتھ ہم نے ایگزسٹ کرنا ہے, اس سوسائٹی کے اندر رہنا ہے. ہم نے یہ معاشرہ چھوڑ کے نہیں جانا. ہم کسی کا تصویراتی اثاثہ نہیں تھے کہ ہمیں امریکہ سے لا کے اور آئرلینڈ سے لا کے عمران خان کا منسٹر بنا دیا جاتا یا ترجمان بنا دیا جاتا. ہم اس زمین سے ہیں, ہم نے اسی زمین میں جانا ہے, اور ہم نے اس زمین کی حفاظت کرنی ہے. پاکستان کا سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ کوئی زیادہ پیسفل نہیں ہوگا ان لوگوں کی موجودگی میں. میں نے جو پورا باندھا ہے نا آپ کے سامنے تمہید, وہ یہ باندھی ہے کہ کوئی پرسکون نہیں ہونے لگا ان لوگوں کی موجودگی کے اندر, ٹربولنس رہے گا. ہاں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم اگلا الیکشن میں جو گورنمنٹ جو بھی آئے گی, ہاں, اس میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی سٹیبلٹی آئے گی اور اس ملک کی اکانومی کچھ بہتر ہوگی, اور جو اس ملک کے طاقتور حلقے ہیں جنہوں نے یہ تجربہ کیا, جو ان کو عادت ہے تجربہ کرنے کی, کیا وہ اس کا سد باب نہیں کریں گے؟ تو پھر وہ کس طرح اس ملک پہ خود بھی رول کریں گے, کس طرح ان کے بھی خرچے پورے ہوں گے؟ کیونکہ ایک مضبوط معیشت ہی
ملک کو مضبوط دفاع فراہم کر سکتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو ان کو دیکھنا چاہیے نا جن کا آپ کے اور میرے سے بڑا انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے نا. مجھے تو ریٹائرمنٹ کے اوپر 2.25 ارب روپے کی جائیداد نہیں نہ ملنی، نہ آپ کو ملنی. جن کو ملنی ہے ان کو زیادہ دھیان کرنا چاہیے نا. پہلی تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس کی ڈومیسٹک ہی کافی ہے اکانومی. اگر ہم نے سروائیو کرنا ہو، اگر ہم اس اکانومی کو ہی تھوڑا سا سمیٹ لیتے ہیں تو وہی کافی ہے. صرف یہاں سے جو لوگ کما کے انلیگل طریقے سے یا لیگل طریقے سے باہر لے جا رہے ہیں اس کو روکنا، بس سمپل سا معاملہ ہے. جو ڈالر ہمیں افغانستان میں امریکہ کی موجودگی کی وجہ سے 8 ارب ڈالر ہمیں ادھر سے آتا تھا، وہ آنا بند ہو گیا. اور دوسرا جو تھا وہ ہمارے جو آئی پی پیز لگے تھے سی پیک کے تحت، ان کی پیمنٹس جانا شروع ہو گئی. تو یہ کل ملا کے کوئی 12-13 ارب ڈالر کا ہول بنتا ہے. اگر وہ 8 ارب ڈالر امریکہ سے افغانستان سے آ رہا ہوتا جو وہاں پہ، تو یہ مسئلہ نہیں ہونا تھا. یہ چونکہ وہ ہم اس سچویشن کے لیے ہم نے پراپر تیاری نہیں کی ہوئی. ہم جب ہمیں یہ تیاری کرنی تھی، جب امریکہ جا رہا تھا تو ہمیں یہ تیاری کرنی تھی کہ یار ادھر سے ہمیں ہر سال 8 ارب ڈالر آتا ہے. امریکی وہاں پہ ڈالر خرچ کرتے ہیں، وہ ڈالر گھوم پھر کے پشاور کی یا کوئٹہ کی یا کارخانوں بازار کی مارکیٹوں میں پہنچ جاتے ہیں اور آگے سے ہمارے کرنسی ڈیلر خرید لیتے ہیں، ان سے اسٹیٹ بینک خرید کے کام چلا لیتے ہیں. ہمیں اس کی تیاری کرنی تھی. اس وقت ہم لوگوں کو کٹے دے رہے تھے، وچھے دے رہے تھے، مرغیاں دے رہے تھے، انڈے دے رہے تھے، بیری کا شہد بنوا رہے تھے. ہم اس طرح کی چولیں مار رہے تھے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ تیاری، ٹھیک ہے ہم نے سی پیک وہاں پہ آ کے فریز کر دیا، لیکن سی پیک کے اگر موٹر وے پہ پیسے لگ گئی ہے یا 3 سال بعد اس قرض کی واپسی شروع ہونی ہے، تو اس 3 سال کے لیے ہم نے کچھ سوچا نہیں سوچا. اللہ کرے یہ قوم کو جو صدمے لگ رہے ہیں بجلی کے، اس کے بعد ہی قوم سوچ لے. اب اتنی مطلب کہ ملک میں حالات خراب ہیں کہ کسی کو، اگر آپ عام پبلک سے بات کریں، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس ملک میں کیا ہوگا. یہ ان کی کامیابی ہے نا، ان کی جنہوں نے اپنا یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود جو ہے، ان کی کامیابی ہے نا کہ انہوں نے ہر ایک کو اس کے مستقبل کے حوالے سے غیر یقینی کا شکار کر. اب اسی تناظر میں اگر میں سوال کروں ہاں کہ اب آپ عمران خان کا پھر مستقبل کیا دیکھتے ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا. ہم اس بحث پہ نہیں جاتے، اس پہ بہت بلاگرز بات کر چکے ہیں، کون لایا کون نہیں لایا، کیا ہوا، شروع میں نے بھی بات کر دی. اب آپ عمران خان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ دوبارہ کم بیک کرنے کی پوزیشن میں ہے، یا جو ہمیں ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی ادارے میں کہیں نہ کہیں اس کا ابھی تک سپورٹ موجود ہے، وہ چاہے عدلیہ ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو، کسی نہ کسی جگہ پہ ان کی ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے عوام کو کہ اس کے جیل جانے کے بعد بھی عمران خان صاحب کے کہ کہیں نہ کہیں اس کی سپورٹ موجود ہے، جس وجہ سے یہ سسٹم جو ہے نا کہیں کھڑا نہیں ہو رہا. دیکھیے یونیفارمٹی تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتی، یکسانیت تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتی. ہم میرے اور آپ کے انگوٹھوں کے نشانات آپس میں نہیں ملتے تو ہمارے خیالات کیا ملیں گے؟ ٹھیک ہے، ہر بندے سے مختلف بنایا. یہ آنکھوں کے اندر جو جالا ہے یہ بھی آپ کا اور میرا مختلف ہے، اور ہر بندے کا دوسرے سے مختلف. 8 ارب کی آبادی ہے دنیا کی، 8 ارب ہی ہے نا، 8 ارب کی 8 ارب کی آبادی ہے، 7.5 8 ارب کی. ہر ایک کا اپنا مخرج ڈیزائن ہے. تو اس لیے ہم یہ کہیں کہ کوئی لوگوں کے آپس میں خیالات مل جائیں کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے، لوگوں کے اوسط خیالات کا اظہار ہوتا ہے کہ 2-4 ایشوز کے اوپر جو اوسطن جو لوگ سوچتے ہیں اس کا ضعاف عقل ہوتا ہے دنیا کی سوچ کا. تو سوال کیا کیا تھا آپ نے؟ میں نے کہا تھا عمران خان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں اساں ہم ٹر جانا ہے، دن رہ گئے تھوڑے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ، ان کی خواہش ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب کو جیل سے نکال کے باہر بھجوایا جاتا رہا ہے، مجھے بھی بھجوا دیا جائے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ پہلی نواز شریف صاحب میرا خیال 8 ماہ کے بعد گئے تھے اور دوسری دفعہ شاید 2.25 سال کے بعد گئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ کم از کم 8 ماہ تو گزار لیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو لینے کے لیے آگے کوئی نہ کوئی ملک یا اس کا حکمران یا کوئی نہ کوئی تیار ہوتا تھا.
عمران خان صاحب کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، یہ بڑی خوفناک بات میں کر رہا ہوں۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ عمران نواز شریف صاحب کی گارنٹی دینے کے لیے لوگ تیار ہوتے تھے کہ یہ بات نہیں کریں گے، یہ تنقید نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں، وہ ان کی اپنی بہنیں گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں۔ آخری بات، پاکستان کے الیکشن پہ قیاس کرنے سے پہلے آپ کو امریکہ میں ٹرمپ کے الیکشن کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی۔ جس طرح ٹرمپ صاحب ہاریں گے الیکشن، اس طرح عمران خان صاحب کی پارٹی بھی یہاں پہ الیکشن ہارے گی۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان نہیں آئیں گے تو اس کے متبادل تو پاکستان میں اب دو سیاسی پارٹیاں رہ جاتی ہیں جو بڑی ہیں، ایک پیپلز پارٹی اور ایک نون لیگ۔ اب نون لیگ کے اندر میاں نواز شریف صاحب ہے اور ان کے پاس چہرہ جو ہے وہ بلاول کا ہے۔ تو اب میاں صاحب تو اپنی ایک اننگ بھی کھیل لی، 3 دفعہ وزیر اعظم بھی رہ گئے، ان کے بھائی بھی وزیر اعظم بن گئے۔ اگر ہم اپنا مستقبل دیکھیں پاکستان کا، تو آپ بلاول کو اور مریم کا کمپیریزن کریں تو کیا ان دونوں میں یہ صلاحیت کس میں بہتر ہے کہ وہ اس ملک کو چلا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس وقت دونوں میں بہتر نہیں ہے۔ بلاول نے ابھی کم از کم بہت سال پالیٹکس کرنی ہے، چیز ماشاءاللہ 28 نہیں 30 سے اوپر ہی ہے میرا۔ چلے 30-35 سال تو ان کی ایکٹیو پالیٹکس کا پڑا ہوا ہے نا۔ اچھا، مریم نواز شریف نے بھی کم از کم 15 سے 20 سال پالیٹکس کرنی ہے، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہت کچھ لرن کیا ہے، مزید لرن کرنے کی ان کے اندر ابھی گنجائش بھی ہے اور وہ کر بھی نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس نے خرابی پیدا کی ہوتی ہے نا، اس کو ٹھیک کرنے کا زیادہ پتا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو خرابی پیدا کی ہے یا ہوئی ہے وہ اس نسل سے ہوئی ہے جس نسل سے زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب بلونگ کرتے ہیں، تو اس خرابی کو دور کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ٹھیک ہے نا، تو لہذا انہیں وہی ٹھیک کریں گے۔ یہ جو نوجوان پولیٹیشین ہیں، جس طرح بلاول صاحب نے جو ہے وہ وزارت خارجہ اچھی چلائی، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے تو ابھی کوئی سرکاری ذمہ داری نہیں نبھائی، اس کے بغیر ہی انہیں قید کی سزا سنا دی گئی، لیکن وہ اچھی تقریر کرتی ہیں، کراؤڈ کو پل کرتی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ چاچے ہونی جڑے نے وہ پھر مائک کھینچ لیندے نے، لیکن بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر بھی نواز شریف صاحب ہی ہیں، نہیں وہ تو ایک دن کے لیے بھی اقتدار سے باہر نہیں رہنا چاہتے۔ کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا منسٹر، کیا جونیئر، کیا سینئر، وہ تو ہر قیمت پہ اقتدار چاہتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ٹینک کی بیرل کے اوپر ہمیں بٹھا کے آپ ایوان اقتدار کے اندر لے جائیں۔ صرف جو بات جو کہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتا ہے اس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے، اس کا بھائی بھی اس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہوتا ہے۔ نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب فی الحال تو آئیں گے، اگر وہ پاکستان آتے بھی ہیں جیسے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اکتوبر کے مڈ میں واپس آ رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اگلا الیکشن لڑیں گے اور ملک کے وزیر اعظم بنیں گے اور پھر دوبارہ وہی کہانی نہیں ہوگی جو 3 دفعہ ہوئی کہ ان کی پھر اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ایسی بات؟ کیونکہ دیکھیں ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک میں بہت تجربے کیے ہیں۔ میں ابھی کچھ ہسٹری پڑھ رہا تھا تو میں 2 تجربے تو پاکستان میں کیے، اور میں نے یہ ہسٹری میں دیکھا کہ برصغیر میں جس نے بھی تجربہ کیا نا اس کے وہ گل پڑا۔ سب سے پہلا تجربہ کیا اندرا گاندھی نے۔ اندرا گاندھی نے اکالی دل کو روکنے کے لیے پنجاب میں اس نے بھنڈرا والا کو آگے لے کے آیا، جرنیل سنگھ بھنڈرا والا کو آگے لے کے آیا، سنجے گاندھی سے ملاقات کرائی، زیل سنگھ ان کی کیبنٹ کا منسٹر تھا، وہی بھنڈرا والا کل کو اندرا گاندھی کی موت کا سبب بنا اور بلو سٹار آپریشن ہوا، ایک وہ علیحدہ کہانی ہے۔ اسی طرح پاکستان میں الطاف حسین کو سندھی ازم کو روکنے کے لیے لانچ کیا گیا، کل کو وہی ہمارے گل پڑا اور پورے ہمارا جو کراچی تھا وہ 30,000 نوجوانوں کی لاشوں سے خون آلود ہو گیا۔ پھر عمران خان کی نسل میں کی صورت میں ایک اور ہمارے ملک پر تجربہ کیا گیا، وہ تجربہ اب اتنا خطرناک ہے کہ مجھے تو ہر طرف تباہی ابھی بھی نظر آ رہی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں اگر میاں صاحب آ جائیں گے
اور حافظ صاحب جو موجودہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے کہ یہ تسلسل کے ساتھ 10 سال جب تک اس کو نہیں چلائیں گے اکانومی کو تو یہ نہیں چل سکتی. آپ سمجھتے ہیں وزیر اعظم چوتھی دفعہ نواز شریف بن جائیں گے؟ اور کیا ان میں کوالٹی تو نظر آتی بھی ہے. کئی لوگ کہتے بھی ہیں کہ وہ چائنا سے بڑے اچھے تعلق ہے, سعودیہ سے, قطر سے وہ انویسٹمنٹ بھی لے آئیں گے. کہ آیا پھر وہ جو اقتدار کی پاور پالیٹکس ہے وہ جو بیلنس قائم رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تجربہ تو وہ وہی کر رہے ہیں. انہوں نے نواز شریف سے پورا قطع تعلق کر کے سارا کچھ عمران خان کے پلڑے میں ڈال دیا تھا, اور عمران خان صاحب کا تجربہ انہیں یہ اگست 2019 تک پتہ چل چکا تھا کہ ناکام ہو چکا ہے. اور میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, باجوہ صاحب 1 سے زائد لوگوں کو آف دی ریکارڈ انٹرویو میں کہہ چکے ہیں جو کہ چھپ چکے ہیں. انہیں پہلے 8 مہینوں میں پتہ چل گیا تھا کہ وی آر ٹریپڈ, ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو انہیں عمران خان کے مخالفین کو منانے میں 20, 21, 22 3 سال لگے. ٹھیک ہے نا, عمران خان کے مخالفین کے ساتھ ورکنگ ریلیشن بنانے اور انہیں منانے کے لیے ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, 3 سال لگ گئے نا. اس وقت انہوں نے اپنے تمام ایگز جو ہیں وہ اینٹی عمران خان باسکٹ میں ڈال دی. اگر یہ تجربہ ان کا ناکام ہوتا, تجربے سے تو وہ باز نہیں آئے, تجربہ تو وہ کر رہے ہیں. یہ بھی تجربہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ٹوٹلی پالیٹکس سے آؤٹ کر دیا جائے. میں ایک فلسفی گھڑی ہوئی ہے میں نے, اگر بھٹو صاحب کے ساتھ یہ نہ کرتے ضیاء الحق صاحب, بھٹو صاحب نے اپنی سیاست جو تھی اس کو خود ہی ختم کر بیٹھنا تھا کسی نہ کسی بلنڈر یا مسٹیک کے باعث. ٹھیک ہے نا, اور بھٹو صاحب اگر نیچرل طریقے سے اس دنیا سے تشریف لے کے جاتے تو وہ بھٹو تو نہ ہوتا جو آج بھی زندہ ہے. لاڑکانہ سے بیٹھ کے تو وہ الیکشن والے دن جو ہے وہ ووٹر کا ٹرینڈ ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا, وہ بھٹو تو نہ ہوتا آج. ٹھیک ہے نا, لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنے تجربوں سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, ویسے بڑی معذرت کے ساتھ. آج بھی دیکھیں نا وہ معیشت ٹھیک کرنے چلی ہوئی ہے جس کا انہیں ABC بھی نہیں آتا. لیکن ایک بات میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں, اور یہ لوگوں کی بھی بات ہے کہ اگر ہمارے ملک میں نیت سے کام کیا جائے اور کسی کو موقع دیا جائے تو ہمارے ملک کے اندر لوگوں میں صلاحیت ہے کہ وہ اس ملک کو آگے چلا سکتے ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے نیت کی. میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں, ہمارے لوگوں کے اندر صلاحیت نہیں. اب دیکھیں, اب میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. مطلب بگا سنگھ جو ہے انڈیا کا بندہ جا کے ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ لگ جاتا ہے, اور ساڈے جڑے کتے نے گڈیاں دے پیچھے دوڑتے پھرتے ہیں, رانا ثناء اللہ تیری ماں نو تیری بھن کہہ کے. حالانکہ رانا ثناء اللہ فیصلہ آباد میں بیٹھا ہوتا ہے, وہ لندن دی گلیاں دے وچ بھونکدے پھردے نے. میرا مطلب ہے کہ ہم نے یہ پیدا کیا ہے نا, تو اس کی موجودگی کے اندر اس عقل کے ساتھ تو ہم ملک مینج کرنے کے قابل نہیں ہے نا. نہیں, یہ ہماری نمائندگی ہے نا. میں کچھ اور تناظر میں بات کر رہا ہوں, آپ تو بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. میں تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ جو طاقتور لوگ ہیں جنہوں نے 75 سال پاکستان پر رول کیا ہے, اب بھی کر, ہاں, جو بالواسطہ یا ڈائریکٹ انہوں نے معاشرہ لگا کے کیا, یہ تاریخ ہے. اب انہوں نے 3 دن میں یہ فیصلہ کیا, حافظ صاحب نے بزنس مینوں سے مل کے کہ میں نے ڈالر نیچے لانا ہے, تو انہوں نے ڈنڈا چلایا, 3 دن میں 30 روپے ڈالر نیچے آ گیا. تو اس سے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ اگر طاقتور, دیکھیے آپ جو ہے وہ بڑی کنوینئنس کے ساتھ پاکستان کے میڈیا نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا وہ نوٹیفکیشن جو جاری ہوا ہے اس کو رپورٹ ہی نہیں کیا. میرے دیکھیں نا انگریزی کے اخبارات میں چھپ گیا ہے, یا میں نے ایک ولاگ کر دیا اس کے اوپر 25-30 ہزار لوگ اس کو ولاگ کو دیکھ لیں گے, تو وہ جو تمام لوگوں تک وہ پیغام پہنچنا تھا وہ تو نہیں نہ پہنچا. آپ کو ڈنڈا چلانے سے کبھی معیشت ٹھیک نہیں ہوتی, آپ کو اس کے پیچھے ایک میکنزم کھڑا کرنا ہوتا. میں پچھلے 3 سال سے یہ بات تواتر کے ساتھ ہر پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے دنیا کے اندر پاکستان کے اندر کرنسی ڈیلر کو یہ حق دے دیا ہے کہ وہ یہاں سے بریف کیس بھرے نوٹوں کا اور دبئی لے جائے اور اس کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے, یہ تباہی کا پہلا زینہ ہے. ٹھیک ہے, اب وہ تباہی کا پورا چھاتی ڈے زینہ کیا تھا, تباہی کا پہلا جسے کہنا چاہیے وہ ہول تھا, اب وہ ہول جو ہے اس نے پوری چھاتی اڑا دی. اب آپ نے جا کے اس بات کے اوپر آپ پابندی لگانے کی
آپ نے اناؤنسمنٹ کی ہے صرف، آپ اس کو نظر انداز نہ کریں کہ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان فوراً زر مبادلہ کو ہینڈل کرے گا نہیں وہ اور تو بینک کریں گے. ہاں، سر سمپل مسئلہ ہے ہمارا، یعنی کہ اس ملک کے اندر 32 ارب ڈالر جو ہے وہ آتے ہیں لیگل طریقے سے، لیگل طریقے سے. اور تقریباً اس سے ڈبل 64 ارب ڈالر جو ہیں وہ انلیگل طریقے سے آتے ہیں، ہنڈی کے ذریعے، حوالہ کے ذریعے. آپ نے اسے کیچ ہی کرنا ہے نا. وہ آپ کو براہ راست انٹر بینک ریٹ کے اوپر نہیں دینا چاہ رہا، وہ کرنسی ڈیلر کے ذریعے بھیج دیتا ہے. ٹھیک ہے، کرنسی ڈیلر سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان بائی کر لے، اس کو کرنسی ڈیلر کیا یہ حق کیوں دیتا ہے کہ وہ اپنا اسٹیٹ بینک یہ حق کیوں دیتا ہے کہ وہ دوبارہ جا کے وہ ڈالر دبئی میں بیچے؟ ٹھیک ہے نا سر. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ اپنے ریسورسز کو ٹیپ کرنے والی بات ہے. یہ جو ڈالر نیچے آیا ہے یہ اوپر بھی تو ایسے ہی گیا تھا، یا لجایا گیا تھا. کچھ لوگوں کا، کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ان کے جو پروفٹس ہیں وہ اتنے نہیں آ رہے جتنے 350 پہ آنے ہیں. آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے پروفٹس کم ہوتے ہیں تو لہذا کہتے ہیں کہ 350 کو ایک دفعہ ٹچ ضرور کروانا ہے. اب میرا مطلب ہے قوم کی تو جان 307 پہ نکل گئی، آپ 350 کی بات کر رہے ہیں. لہذا اس کو نیچے لایا جانا چاہیے، ڈنڈے کے زور پہ لایا جانا چاہیے، لیکن میکنزم انسٹال کریں گے آپ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آج بھی دنیا کا ہر یہودی گالی دیتا. کیوں؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ یہودیوں کو اور یہودیوں کے پروردہ مسلمانوں کے اندر بھی جو موجود ہیں ان کو بھی حضرت عمر فاروق بہت برے لگتے ہیں. انسانی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ شرع تبادلہ مقرر کرنا ریاست کا حق ہے. ایک درہم کے کتنا غلہ آئے گا، کتنے من، کتنے کلو، کتنے سیر آئے گا، یہ طے کرنا ریاست کا حق ہے. پوری پیداوار کا 7% اگر ریاست سٹور کر لے گی تو پورے سال اس جنس کی پیداوار کو ڈکٹیٹ کر سکتی ہے. قیمت بڑھنے لگے تو مارکیٹ میں جنس ڈال دے، اور کم ہونے لگے تو مارکیٹ سے جنس اٹھا لے. صرف 7% آف دا ٹوٹل کراپ آپ نے بائی کرنا ہے تو آپ اس کی پوری مارکیٹ کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. یہ کچھ پرنسپلز انہوں نے دیے تھے ہم. تو زر مبادلہ بھی وہی ہے نا، ڈالر بھی وہی ہے. ہمیں اپنے ڈالر کے ایکسچینج ریٹ کو آپ جس میکنزم کی بات کر رہے ہیں، ہاں، اس سے تو یہی بات سمجھ آ پہلے بھی پلیس ہو سکتا تھا، نہیں، پہلے بھی ان پلیس ہو سکتا تھا، پچھلی حکومت بھی کر سکتی تھی، اس سے پچھلی بھی کر سکتی. نہیں، اس کے لیے تو یہی ہے نا کہ ہر ادارہ اپنا کام کرے. سب سے بڑی بات ہے. اب جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ آئین کے اندر جو چیزیں جس ادارے کی ذمہ داری ہے وہ اس ہر فرد اپنا کام کرے، ہر ادارہ اپنا کام کرے، ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے. تو یہ آپ دیکھیے گا، یہ ملک جو ہے یہ سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جب تک میں آپ کا کام کرتا رہوں، آپ میرا کام کرنے کی کوشش کرتے رہیں، تو ہم کوشش تو ضرور کریں گے لیکن کر نہیں پائیں گے. نہیں، اب اصل بات ہے ادارے تو پاکستان میں کبھی بنے ہی نہیں. آپ دیکھیں، میں نے تاریخ پڑھی، میں بڑا حیران ہوا تاریخ پڑھ کے. مجھے یہ بات نہیں پتا تھی کہ پاکستان بننے کے 7 دن بعد صوبہ سرحد کی اسمبلی کو توڑ دیا گیا. جس ملک کو بننے میں بھی 7 دن ہوئے، ابھی تو خوشیاں بھی پوری طرح لوگوں نے نہیں بنائی تھی، تو کے پی کے اسمبلی کو توڑ دیا گیا. تو وہاں پہ جمہوری ادارے تو پنپنے ہی نہیں دی گئے. اب آپ جب تک یہ جو میکنزم ہے، جس میکنزم کی آپ بات کریں، جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے، ہر ادارہ اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھے گا، کدھر ٹانگ نہیں اڑائیں گے، اس کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ جب تک نہیں ہوگا، تب تک تو یہ تجربے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہیں گے، اور ہم اسی طرح ہمارا مستقبل تو جو بھی گزرا، ہمارے آنے والی نسل کا مستقبل بھی اسی طرح گزرے گا. گرینڈ ڈائیلاگ تو نہیں ہونے جا رہا. کم از کم پی ٹی آئی کی موجودگی میں کوئی گرینڈ ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا. وہ جب پھنس جاتے ہیں وہ ڈائیلاگ کا ڈول ڈال دیتے ہیں، اور ڈائیلاگ کامیاب ہونے لگتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں. تو اس لیے گرینڈ ڈائیلاگ تو کوئی نہیں ہو سکتا. ہاں، ادر دین پی ٹی آئی پارٹی آپس میں مل سکتی ہیں. ویسے بائی دا وے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے قریب ہو رہی ہے.
نہیں وہ تو نیوز آ رہی ہیں ہاں لیکن بس اب آپ سے آخری سوال یہی ہے کہ کوئی ایسی آپ کے نظر میں ہوپ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے آنے والے وقت میں کوئی اس میں کچھ خبری ہے؟ آپ تو اپنے ہر بلاگ میں کبھی خوشخبری سناتے ہی ہیں. اب یہ آخری سوال ہے آپ سے کہ جو آنے والا نظر آ رہا ہے سیاسی منظرنامہ کے الیکشن ہوتے ہیں، اس کے بعد ملک کی کو اکانومی بہتر ہوتی ہے، کو عوام کے اندر کوئی ایسی خوشخبری آپ کی نالج میں ہے کہ آپ بتائیں عوام کو اور قوم کو پتہ لگے کہ شاید اس سے کوئی بہتری آ جائے، یا کوئی آپ کے پاس ایسا کوئی؟ میرا خیال ہے کہ اس سے برا اور نہیں ہونے لگا ہمارے ساتھ. جو برا ترین تھا وہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے. اب جو بھی ہوگا اس سے بہتری کی طرف ہی ہمیں جانا پڑے گا، اور یہ ہماری مجبوری ہے ہوگی، یہ ہمارا کوئی چوائس نہیں ہوگا، ہمیں جانا پڑے گا بہتری کی طرف. اس سے بدترین ہم حالات میں جا نہیں سکتے جن بدترین حالات میں ہم بیٹھے ہوئے. یہ تھے آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے رضی دادا صاحب. آپ نے سنا، بڑی ان سے مفصل گفتگو ہوئی، اور آنے والے وقت میں بھی جو پاکستان کے سیاسی حالات ہوں گے ہم ان سے درخواست کریں گے کہ یہ ہماری رہنمائی کرتے رہیں اور یہ ہمیں بتاتے رہیں. ویسے ہی ان کا اپنا چینل ہے، آپ اس چینل پہ ولاگ ضرور سنتے ہوں گے، اور ان کا ایک بڑا خاصہ ہے کہ یہ سخت سے سخت بات کو بھی بڑے ہی پولائٹ انداز میں جو لوگوں کو بتاتے ہیں، اس سے لوگ بڑے محسوس بھی ہوتے ہیں اور اس کو اچھا بھی سمجھتے ہیں. تو آج کی گفتگو کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس ہوپ کے ساتھ کہ آنے والا وقت ہماری نسل، ہماری قوم اور ہمارے پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت بہتر ہوگا. پاکستان زندہ باد.